امام حسین علیہ السلام مکہ میں امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سے 8 ذوالحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکے کے واسی نہایت خوشحال ہوئے اور صبح و شام آپ علیہ السلام کے وجود مبارک سے فیضیاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گزرا، کیونکہ وہ اس امید میں تھے کہ مکے والے اس کی بیعت کریں گے، اور اس سے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ کوفیوں کے قطوط اور امام علیہ السلام کو دعوت قیام۔ سلیمان بن سرد خزائی کا امام حسین علیہ السلام کے نام خط اس خدا کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے آپ علیہ السلام کے دشمن کا خاتمہ کیا۔ معاویہ کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شخص جس نے اس امت کے خلاف بغاوت کی، ان کے اموال کو غصب کیا اور ان کی رضایت کے بغیر ان پر حاکم ہو گئے، اس کے بعد نیک لوگوں کو قتل کیا اور بدکاروں کو باقی رکھا اور بیت المال کی ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ خدا ایسے قوم سمود کے ساتھ محشور کرے۔ اس وقت ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تشریف لائے، شاید خداوند متعال ہم سب کو آپ کی قیادت میں راہ حق پر متحد ہونے کی توفیق دے۔ مواقع تبرید تاریخ المم والملوک۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں پہنچ کر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عراق کے شیعہ معاویہ کی موت اور امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کا یزید کی بیعت نہ کرنے سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر وہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ اس خط کے بھیجے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوفہ والوں نے 150 خط آپ کے نام لکھے، جس میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے 4 افراد کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ اس کے 2 دن بعد اور خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجے گئے۔ ان تمام خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوں کے جواب دینے میں تاخیر کی، یہاں تک کہ ان خطوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا: میں اپنے خاندان میں سے سب سے زیادہ بااعتماد چاچازاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کی حالت سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط میں لکھے ہیں تو میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔